پچھلے دو اسباق میں ہم نے تفصیلاً ذکر کر دیا کہ ابھی ہم نے وہ ٹیچنگ میتھڈالوجیز دیکھنی ہیں جو کہ ہمارے پاس متبادل کے طور پر موجود ہیں۔ ریڈ کلر میں، لال رنگ میں جو آپ کو یہ میتھڈ نظر آ رہا ہے نمبر 2 پہ، یہ وہ ہے جو کہ ہمارے ہاں امپلیمنٹ ہوا ہے، لیسٹ پروڈکٹیو میتھڈ کہلاتا ہے، یعنی سب سے کم فائدہ پہنچانے والا۔ لیکن ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ ہمارے تعلیمی نظام کے اندر اسی طرز کے اوپر، اسی طریقے کے اوپر جب سے پاکستان بنا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے یہ طریقہ کار استعمال ہو رہا ہے، جس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ ابھی سب سے پہلے ہم پہلے ٹیچنگ میتھڈ کو دیکھیں گے جو دا ڈائریکٹ میتھڈ کہلاتا ہے، جس کا ذکر ہم نے کیا پہلے بھی کہ یہاں جو طریقہ ہم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، جو چیز آپ کو سکھا رہے ہیں، اس میں یہ دونوں میتھڈز آتے ہیں، ڈائریکٹ میتھڈ بھی اور دا نیچرل اپروچ بھی۔ آگے چل کے اس کی تفصیل آ جائے گی۔ دا ڈائریکٹ میتھڈ کو ہم اوپن کرتے ہیں، تھوڑا اس کے قریب آتے ہیں۔ In this method, the teaching is done entirely in the target language. The learner is not allowed to use his or her mother tongue. Grammar rules are avoided and there is emphasis on good pronunciation. اب اس سے کیا مراد ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس طریقہ کار میں تدریس مکمل طور پر مطلوبہ زبان میں کی جاتی ہے، سیکھنے والے کو اپنی مادری زبان استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، گرامر کے قواعد سے گریز کیا جاتا ہے اور اچھے تلفظ پر زور دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک میتھڈ ہے جو کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بہت جگہوں پہ استعمال بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے رائج تعلیمی نظام سے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے یہ بالکل ایک نئی بات ہے کہ اس طریقہ کار میں تدریس مکمل طور پر مطلوبہ زبان میں کی جاتی ہے، یعنی کہ جو زبان آپ سیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں ہمارا موضوع کیونکہ انگریزی ہے، لیکن پہلے ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ جو قواعد ہم یہاں ذکر کریں گے وہ دیگر زبانوں پر بھی اپلائی ہو سکیں گے، حتیٰ کہ بول چال کی عربی کے اوپر بھی، مگر جو کلاسیکل عربی ہے، جو قدیم عربی ہے، قرآن اور حدیث کی عربی ہے، اس پہ یہ اصول قابل عمل نہیں سمجھے جائیں گے۔ تو ڈائریکٹ میتھڈ یعنی براہ راست سیکھنے کا جو طریقہ ہے، اس میں تدریس اسی زبان میں کی جاتی ہے جو کہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، سیکھنے والے کو اپنی مادری زبان استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اگرچہ ٹوٹی پھوٹی بولے گا، بغیر روانی کے بولے گا، بہت سی غلطیوں کے ساتھ بولے گا، لیکن اس کو وہی زبان بولنی ہے جو کہ سیکھ رہے ہیں۔ گرامر کے قواعد سے گریز کیا جاتا ہے، گرامر کی تفصیل میں نہیں جاتے، بہت زیادہ غلطیاں نہیں نکالتے، صرف اظہار رائے کو، اپنے نقطہ نظر کو بیان کرنے کی صلاحیت کو ڈیولپ کیا جاتا ہے اور تلفظ کو صحیح رکھا جاتا ہے، جو کہ آگے چل کے ایکسنٹ ہمارا جیسے ایک الگ سے ایک ایشو ہوتا ہے، ایک الگ سے مسئلہ سمجھا جاتا ہے، جو کہ مسئلہ بنیادی طور پر بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ صرف اپنے ووکیبلری اور ورڈ آرڈر یعنی جملے کی جو ترتیب ہے اس پر توجہ دیں تو آگے چل کے روانی بھی آ جاتی ہے اور لہجہ بھی خود سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ روانی بھی خود سے آ جاتی ہے، لہجہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ کو صرف ووکیبلری یعنی ذخیرہ الفاظ اور جو جملے کا پراپر طریقے سے بننا ہے، صحیح طریقے سے الفاظ کا ترتیب دینا ہے، اس کو سیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس طریقہ کار میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرامر پہ زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ اس کی مختصر تشریح آپ نوٹ کر لیں۔